subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th اردو ڈے 5 مضمون اردو کا ہے، جماعت نہم برج کورس، 5واں دن ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ 5واں دن نصابی سرگرمیاں، زبان کی تدریس، قواعد۔ آؤ معلوم کریں عزیز طلباء، برائی کا احساس انسان کو برے کاموں سے روکتا ہے اور اچھائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح ماننا، کہنا اور اس پر عمل کرنا ایمان کی پختگی کی علامت ہے۔ اسی احساس کی آواز کا نام ضمیر ہے۔ آج ہم 8ویں جماعت کی درسی کتاب بال بھارتی سے سبق ضمیر کی آواز، جو کہ اسی تصویر پر مبنی ہے، تصور پر مبنی ہے، اسی افسانے کا مختصر سا اقتباس پڑھیں گے اور اس پر مشتمل سرگرمیاں حل کریں گے۔ مشہود کی تمام رات نہایت کرب و اضطراب میں گزری تھی۔ صبح کو ملازم نے اخبار لا کر دیا۔ مشہود نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اخبار کھولا اور خبروں کے کالم پر نظر دوڑائی۔ یکایک ایک ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکل گئی۔ اس سرخی پر اس کی نظر تھی۔ ایک بچہ موٹر سے کچل گیا۔ وہ واقعے کی تفصیل پڑھنے سے ڈرتا تھا۔ اخبار کو موڑ توڑ کر پھینکنے ہی والا تھا کہ اسے کچھ خیال آ گیا۔ اس نے اخبار کو سیدھا کیا۔ خبر یوں تھی: کل 3 بجے سہ پہر کو عالم نگر کی سڑک پر ایک 4 برس کا بچہ موٹر سے ٹکرا گیا۔ موٹر ایسی تیزی سے نکل گئی کہ اس کا نمبر نوٹ نہ کیا جا سکا۔ بچہ مستری خدا داد مرحوم کا تھا۔ زخمی بچوں کو اس کی ماں کے پاس مکان نمبر 75 واقع گنج پور پہنچا دیا گیا، لیکن 2 گھنٹے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ مشہود دیر تک سر پکڑ کر بیٹھا رہا، پھر خود بخود کہنے لگا، تو میں اس کا قاتل ہوں۔ مجھے اسی انجام کا اندیشہ تھا۔ کل سے کتنی مرتبہ ارادہ کیا کہ حادثے کی جگہ پر پہنچ کر تحقیقات کروں کہ میری کار سے جو بچہ ٹکرایا تھا اس کا حشر کیا ہوا، کون تھا اور کس کا تھا، لیکن جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر اب معلوم ہو گیا، لیکن کیا کروں؟ کیا اس کے گھر جاؤں، اس کی ماں سے اپنے جرم کا اقبال کروں، اس بد نصیب کی تباہ حالت اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اس کی لعنت و ملامت، غصہ و نفرت کا ہدف بنوں اور اپنے کی سزا بھگتوں؟ یہی ہونا چاہیے، لیکن کیا مجھ میں اس کی ہمت ہے؟ درجے والا اقتباس کو پڑھتے ہوئے ذیل میں دیے گئے جملے مکمل کیجیے۔ پہلا ہے مشہود کی تمام رات۔ دوسرا ہے اخبار میں خبر شائع ہوئی تھی کہ ایک بچہ۔ پہلے کا جواب ہے مشہود کی تمام رات نہایت کرب و اضطراب میں گزری۔ دوسرا ہے اخبار میں شائع خبر کے مطابق ایک بچہ موٹر کار سے کچل کر ہلاک ہو گیا۔ سرگرمی دوسری ہے قواعد۔ مناسب جوڑیاں لگائیے۔ الف ب اخبار 3 بجے 4 برس کا بچہ گنج پور مکان نمبر 75 سرخی سہ پہر مستری خدا داد۔ الف ب اخبار سرخی، یہ جوابات ہے۔ 4 برس کا بچہ مستری خدا داد مکان نمبر 75 گنج پور سہ پہر 3 بجے۔ سرگرمی تیسری ہے قواعد۔ درج ذیل جملوں میں سے مفرد اور مرکب جملے کی شناخت کیجیے۔ پہلا ہے خوشی کے مارے آنسو نکل آئے۔ دوسرا اخبار میں چھپ گیا ہے لیکن وہ خبر غلط ہے۔ تیسرا بچہ دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ کرب و اضطراب 2 ہم معنی لفظ ہیں۔ اس طرح کے 3 مزید جوڑیاں بنائیے۔ اس کے پہلے کے جوابات ہے، پہلا ہے مفرد، دوسرا ہے مرکب، تیسرا بھی ہے مفرد۔ یہ مخلوط نہیں ہے، مفرد ہے۔ ہم معنی الفاظ کی جوڑیاں ہیں: کرب و اضطراب، غم و بے چینی، لعنت و ملامت، ڈانٹ پھٹکار، حزن و اندوہ، رنج و غم، برہمی و برا فروختگی، ناراضگی و غصہ۔ آؤ مشق کریں۔ پہلا ہے مشہود کی حالت کس وجہ سے غیر تھی؟
دوسرا مشہود کن خیالات میں ڈوبا ہوا تھا؟ تیسرا اقتباس سے درج ذیل کی ضدیں تلاش کر کے لکھیے۔ دن، آغاز، خوش نصیب، محبت، جزا۔ پہلے کا جواب ہے مشہود کی موٹر سے ایک 4 برس کا بچہ ٹکرا گیا تھا۔ مشہود جائے حادثے سے تیزی کے ساتھ گھر آ گیا، مگر حادثے کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ دوسرا مشہود حادثے کے متعلق خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔ الفاظ اور ضد ہے: دن، رات، آغاز، اختتام، خوش نصیب، بد نصیب، محبت، نفرت، جزا، سزا۔ تخیلاتی بنے۔ چیلنج: اپنی زندگی میں پیش آئے ایسے کسی واقعے کو قلم بند کیجیے جس میں آپ نے اپنے ضمیر کی آواز کو سنا اور اس پر عمل کیا ہو۔ فیاض ایک فرم میں سیکشن انچارج تھا۔ وہ اپنے سیکشن کے اسٹاف کو تنخواہ اور دیگر واجبات کی ادائیگی کا ذمہ دار تھا۔ اس کے 2 بچے تھے جو ایک یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے اور وہیں ہاسٹل میں رہتے تھے۔ فیاض نے ایک ہاؤسنگ اسکیم میں آسان اقساط پر ایک پلاٹ لے رکھا تھا، لیکن اپنے گھر کی خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی اس کی حیثیت نہیں تھی۔ اگرچہ اس نے نوکری کے علاوہ بہت سے چھوٹے موٹے کاروبار بھی کیے تھے، مگر اتنا پیسہ جمع نہ کر پایا کہ اپنا گھر بنا سکے۔ اس نے بہت سوچا کہ آخر کس طرح اپنا گھر بنائے۔ بالآخر اس نے قسمت آزمائی کا ارادہ کیا اور ریٹائرمنٹ کے لیے درخواست دے دی تاکہ اس کے بعد اپنا کاروبار کر سکے۔ اس کے ریٹائرمنٹ کے آرڈر جاری ہو گئے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اپنے گھر کا ارمان پورا ہونے والا تھا۔ آج فیاض کا دفتر میں آخری دن تھا۔ تمام ساتھیوں سے خوش گپ شپ ہو رہی تھی کہ اتنے میں اس کے افسر نے اسے 40,000 روپے کا چیک دیا کہ اسٹاف کو پیمنٹ کر دی جائے۔ فیاض نے بینک سے رقم لانے کے لیے اپنے ماتحت جمیل کو چیک دیا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی اس نے بینک سے رقم لا کر فیاض کے حوالے کر دی۔ تھوڑی دیر بعد جب فیاض نے رقم گنی تو بہت زیادہ تھی۔ اس نے 3 مرتبہ شمار کی، مگر یہ اصل رقم سے تقریباً 2.5 لاکھ روپے زیادہ تھی۔ اسٹاف کو ادائیگی کے بعد وہ آرام سے بیٹھ کر سوچنے لگا۔ دراصل وہ شش و پنج میں پڑ گیا تھا۔ نوکری کا آخری دن تھا، رقم بھی معقول تھی، پھر بینک میں اس کے دستخط بھی نہ تھے، یعنی کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہ تھی۔ وہ ان پیسوں سے اپنا گھر بنانے کا خواب آرام سے پورا کر سکتا تھا۔ دل و دماغ میں طرح طرح کے خیالات نے ہلچل مچا رکھی تھی۔ آخر کرے تو کیا کرے؟ اسی وقت عصر کی اذان کی آواز قریبی مسجد سے آئی۔ ضمیر کی آواز نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ یہ دولت کوئی حقیقت نہیں رکھتی، یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، لیکن نیکی اور گناہ باقی رہ جائیں گے۔ اگر اللہ نے چاہا تو اس کا اپنا مکان ضرور تعمیر ہو جائے گا۔ پھر وہ چوری کے پیسوں سے اس کی تعمیر کیوں کرائے؟ ہو سکتا ہے کہ ان پیسوں کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آن پڑے۔ بینک کے اس کیشیئر کا کیا بنے گا جس نے غلطی سے یہ رقم دے دی ہے؟ اسے یہ رقم لوٹانے میں 10 سال سے زیادہ عرصہ لگ جائے گا۔ فیاض یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر حتمی فیصلہ کرنے میں ذرا بھی تاخیر ہوئی تو ممکن ہے کہ وہ شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جائے۔ چنانچہ وہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھا اور سیدھا اپنے آفیسر کے پاس چلا گیا اور اسے پوری رویداد سنائی۔ آفیسر نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ تم نے ایمانداری سے کام لیا اور یہ رقم لوٹانے کا سوچا، حالانکہ اگر تم چاہتے تو اسے رکھ بھی سکتے تھے۔ فیاض نے جواب دیا، اگر میری نیت میں کھوٹ ہوتی تو میں یقیناً ایسا کر لیتا، مگر ضمیر اس بات پر پوری طرح مطمئن ہے کہ یہ رقم بینک کو لوٹا دی جائے۔ چنانچہ فیاض نے بغیر حیل و حجت کے فون کا ریسیور اٹھایا، بینک مینیجر کو فون کیا اور کہا، مینیجر صاحب شاید آپ کی کچھ رقم غائب ہو گئی ہے، یہ زائد رقم ہمارے پاس موجود ہے، میں لے کر آ رہا ہوں۔ آفیسر نے اسے دفتر کی گاڑی دی اور اس نے بینک میں پہنچ کر یہ رقم کیشیئر کے حوالے کر دی۔ کیشیئر پریشانی میں پسینے سے شرابور تھا، مینیجر بکھلایا ہوا تھا۔ وہ اس قدر پریشان تھے کہ وہ فیاض کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکے۔ بعد میں انہوں نے اس کے دفتر فون کر کے
آفیسر اور فیاض کا شکریہ ادا کیا، جن کی ایمانداری کی وجہ سے وہ ایک بڑی مصیبت سے بچ گئے تھے۔ فیاض نے جب 2.5 لاکھ روپے بینک کو واپس کر دیے تو اسے عجیب طرح کی طمانینت کا احساس ہوا۔ اس کے ضمیر نے بروقت فیصلہ کر کے اسے سکون کا سانس دلا دیا تھا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔